ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو مشکل وقت میں ان کو نہ پکارا جائے، بلکہ جس طریقے سے مشکل وقت میں عمل کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے اسی پر کیا جائے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اپنے مشکل وقت میں بجائے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا پہلے انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اللہ کو پکارتے، وہ اس کے بجائے ان نبیوں ہی کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کو وہ مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ مدد کے لیے پکارنے کی دو طریقہ کار ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے ماتحت الاسباب اور ایک قسم ہے مافوق الاسباب۔ ماتحت الاسباب وہ ہوتی ہے کہ جس میں کسی شخص کو وہ پاس ہو تو اس سے مدد طلب کر لی جائے کسی بھی معاملہ میں، اور مافوق الاسباب مدد وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی شخص کوئی بظاہر اسباب تو پاس نہیں ہوتے، تو اس سلسلے میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے ایک انسان کو، تو ایسی صورتحال میں اس کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ یہ دونوں طریقے جو ہیں یہ قرآن و حدیث سے بڑے کرسٹل کلیئر ہیں، بڑے واضح ہیں کہ قرآن و حدیث میں دونوں جو قسمیں ہیں ان سے متعلق بڑے کما حق ہو جو دلائل ہیں وہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتلا دی ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کام میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرو اور برائی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ تو یہ جو تعاون ہے یہ نیکی کے کام میں ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کر رہا ہے، کوئی اچھا عمل کر رہا ہے اور اس سلسلے میں اس کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ جو کوئی شخص اس کے پاس ہے تو اس سے مدد لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو خواری تھے، جو ساتھی تھے، ان سے کہا من انصاری الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کی طرف بلانے میں میری مدد کون کرے گا، یعنی کہ اللہ کی طرف بلانے میں لوگوں سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی طرف اللہ کے دین کی دعوت دینے میں ان کی مدد کون کرے گا۔ تو آگے سے حواریوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ اللہ کے مددگار سے مراد کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے سلسلہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو گویا کہ جب لوگ پاس ہوں، اسباب پاس ہوں، تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی دور میں، مکی زندگی میں، دعوت و تبلیغ کے ابتدائی دور میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، آپ کے ساتھ بہت کم لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا، آپ نے بھی لوگوں سے مدد طلب کی۔ اب ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ انبیاء اولیاء اکرام جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے ہیں اور وہ بھی لوگوں کی غائبانہ مدد کرتے ہیں۔ اس مدد کا جو غائبانہ مدد کی کہی جاتی ہے، اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں کوئی نہ تو دلائل موجود ہیں، نہ ہی کسی نبی نے یہ کہیں حکم دیا کہ اس کو مشکل وقت میں پکارا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کہا جاتا ہے،
یا علی مدد کہا جاتا ہے یا غوث اعظم مدد کہا جاتا ہے۔ یہ جو تینوں شخصیات ہیں، تینوں ہستیاں ہیں، انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو پکارنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اللہ کو پکارنے کا ہی حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے نہیں پکارا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو پکارنے کا حکم دیا۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے نہ تو اس بات کا حکم دیا اور نہ ہی وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں منا اور عرفات کے میدانوں میں چلے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے جو لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کرتے کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے اپنی قوم میں لے جائے، کیونکہ جو قریش ہیں وہ مجھے اللہ کا کلام جو ہے اس کی دعوت دینے کی اجازت نہیں دیتے، وہ مجھے اس کی دعوت نہیں دینے دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قریش کو، اس جو آنے والے لوگوں کو یہ کہا کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت میں مدد کی جائے۔ ایک دفعہ ایک بندہ جس کا قبیلہ ہمدان سے تعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی کہ کوئی ہے جو مجھے دین کی دعوت کے لیے اپنی قوم کی طرف لے جائے، تو اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں کا جواب دیا کہ ہاں میں آپ کو اپنی قوم کی طرف لے جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا تو اس شخص نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤں اور میرے قبیلہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان کر دیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہلے پوچھ لینے دیجیے۔ تو وہ بندہ چلا گیا، تو اس نے اپنے قبیلہ کے لوگوں سے پوچھا اور پھر وہ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت کے میدان میں دین کے کام کے لیے لوگوں کی مدد طلب کیا کرتے تھے۔ تو جو ماتحت الاسباب مدد ہے وہ ہر کسی سے ہر وقت لی جا سکتی ہے، جس سے متعلق قرآن و حدیث کے بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے دوسری قسم کی جو مافوق الاسباب قسم ہے مدد مانگنے کی، تو اس میں کسی بھی دوسرے شخص کو سوائے اللہ کے نہیں پکارا جا سکتا، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور نہ ہی اپنی زندگی میں عملی طور پر ایسا کیا۔ نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا، نہ حضرت علی نے کیا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے یہ کام کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تمہیں چند اہم باتیں بتاتا ہوں۔ ابھی اس ایک حدیث میں یہ اتنی کمپریہنسو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں بہت سارے باطل عقائد کا رد کر دیا ہے، کہ دنیا میں جتنے باطل عقائد گڑے گئے ہیں وہ اس ایک حدیث کی بنیاد پر ہی دڑام سے گر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات ان سے جو کی کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، حفاظت اللہ کرے گا۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھو اور تم اسے ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تیسری بات کی کہ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، دعا ہمیشہ اللہ سے کرو، ہمیشہ اللہ سے مانگو۔ اور چوتھی بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی کہ جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کیا کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہ کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ بات بھی جان لو کہ اگر ساری کی ساری امت جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکیں گے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور پھر آخری بات یہ فرمائی کہ اگر ساری امت کے لوگ جمع ہو جائیں، ساری امت کے لوگ مل جائیں اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہارے لیے تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ جب بھی مدد طلب کرنی ہے تو اللہ ہی سے کرنی ہے۔ مافوق الاسباب جب مدد طلب کرنی ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرنی، نہ حضرت علی سے مدد طلب کرنی ہے اور نہ ہی کسی نبی سے، نہ فرشتے سے، نہ جن سے۔ تو عام طور پر جو مشرکین تھے وہ اپنے بزرگوں اولیاء کرام ہی سے مدد طلب کیا کرتے تھے جن کے انہوں نے بت بنائے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا واضح فرما دیا کہ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسکم ینصرون، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے، ولا انفسہم ینصرون، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے سوا میں ساری کائنات کے تمام لوگ آ جاتے ہیں، تمام جن آ جاتے ہیں، تمام فرشتے آ جاتے ہیں، تمام انبیاء آ جاتے ہیں، تمام اولیاء آ جاتے ہیں، صرف اللہ کی ذات بچتی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارنا۔ اللہ نے یہ واضح کلیئر فرما دیا کہ جن کو تم اللہ کے سوا مدد کے لیے پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو اپنی نہیں کر سکتے۔ پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو سنتے ہی نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر وہ سن لیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ سنتے ہی نہیں، فرض کریں کہ وہ سن لیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا وہ انکار کر دیں گے کہ تم نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو پکارا، اولیاء کو پکارا، وہ تمہاری بات کو سنتے نہیں اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا وہ انکار کر دیں گے۔ انبیاء، اولیاء اکرام اور انبیاء علیہ السلام نے کبھی بھی کہیں بھی اپنے آپ کو پکارنے کا حکم دیا ہی نہیں، وہ تو اس بات سے بری ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی کو یہ نہیں حکم دیا کہ تم مشکل وقت میں ہمیں پکارو، بلکہ وہ تو اللہ کو پکارنے کا حکم دیا کرتے تھے اور وہ خود بھی اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب ہے، کہ اللہ تمہارا رب ہے جس کی ملکیت ہے، جس کی بادشاہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو کسی قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں۔ قطمیر کہا جاتا ہے کھجور کے اندر جو چھوٹی سی جھلی ہوتی ہے اس کو قطمیر کہا جاتا ہے، چھوٹے سے پردے کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ اب یہاں پر اس میں اللہ کے سوا سے مراد ان آیات میں انبیاء، اولیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لائن آف ڈیمارکیشن ہے کہ اللہ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں کہ جن کو پامال نہیں کیا جانا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جانا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ یہاں پر انبیاء کی توہین نہیں ہے اور نہ ہی انبیاء نے ایسی کسی بات کا کوئی کلیم دعویٰ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسی کسی اختیار، ایسا کوئی اختیار کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ان سے فرما دیجیے کہ اپنے شریکوں کو ذرا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ اللہ کے سوا یعنی کہ اللہ کے سوا تمام جو کچھ بھی اللہ کے سوا میں آتا ہے،
کہ اپنے شریکوں کو دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. آرونی ماذا خلقوا من الارض، کیا انہوں نے زمین کا کچھ حصہ پیدا کیا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر ان کا آسمان کی تخلیق میں کوئی شرک ہے، کوئی حصہ ہے. اب یہ بتایا جائے کہ کیا اس کائنات کو کسی نبی نے تخلیق کیا؟ کیا اس کائنات کو حضرت عیسیٰ نے پیدا کیا، حضرت موسیٰ نے پیدا کیا؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو پیدا کیا؟ کیا اس کائنات کو حضرت علی نے پیدا کیا؟ کیا اس کائنات کی تخلیق شیخ عبد القادر جیلانی نے کی؟ تو جب ان میں سے کسی نے بھی اس کائنات کی تخلیق نہیں کی، ان میں سے کسی کا بھی اس کائنات کو تخلیق کرنے میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر ان کو پکارنے کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، کیونکہ یہ ان کی ڈومین ہی نہیں ہے. ان کی ڈومین یہ ہے کہ یہ اللہ سے متعلق معلومات دیتے ہیں، اللہ کا پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے. یہ تو اللہ کا پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے روکنے کے لیے انہیں بھیجا کہ لوگ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو پکارا کرتے تھے. تو انبیاء کے آنے کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ ساری کائنات میں جتنی بھی ہستیاں ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان سب کو چھوڑا جائے اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے. تو پکارنا جو ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، انہیں پکار کر دیکھ لو، وہ آسمان اور زمین کے موجودات میں ذرہ بر کا بھی اختیار نہیں رکھتے. اب یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی دعوت دی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ان سے فرما دیجئے کہ تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ تو زمین و آسمان میں کسی ذرہ کے مالک بھی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بات میں بھی انسان ہر بات کا جو ہے نا رد کر رہے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارا جائے کیوں؟ اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں یہ کہیے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو انہیں کہیے کہ میں قریب ہوں. جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ واضح کر دیا کہ تمہیں میری موجودگی میں کسی کو پکارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. جو ذات شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور اولیاء کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. فرض کریں اس بات کو مان بھی لیا جائے تو جن کو تھوڑے سے اختیارات ملے ہوئے ہیں، ان کی بجائے اس کو کیوں نہ پکارا جائے کہ جس کے پاس کلی اختیارات ہیں؟ پہلے نمبر پہ تو یہ بات 100% غلط ہے. اللہ نے کسی کو کوئی اختیار دیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان میں کسی کو کسی ذرہ کے برابر بھی اختیار نہیں دیا. اگر یہ بات درست بھی ہوتی تو پھر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ جن کے پاس ہیں ہی ٹوٹلی تھوڑے سے اختیارات، ان کو پکارنے کے بجائے اس کو کیوں نہ پکارا جائے کہ جس کے پاس تمام قسم کے اختیارات موجود ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مجھے پکارو، میں تمہارے قریب بھی ہوں اور تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں. پھر ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ. اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ ان سے پوچھئے کہ بتاؤ
کہ اس کائنات کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے، کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ فرمانے کہ اللہ جس کو پکڑ لے، اللہ کے مقابلہ میں اسے کہیں سے پناہ نہیں مل سکتی، اور جس کو اللہ پناہ دے دے اس کائنات میں اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں بڑے ہی واضح طریقے سے یہ فرما رہے ہیں، بڑے کلیئر طریقے سے فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے کو کہیں کبھی بھی نہیں پکارا جانا چاہیے، کیونکہ پکارنا جو ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پکارنے اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو پکارتے ہیں، اس بات کو جگہ جگہ پہ شرک قرار دیا ہے، اور شرک ایسا ظلم ہے کہ جو ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو بھی گناہ ہیں ان کو چاہے تو ان کی سزا دے، یا چاہے بغیر سزا کے ہی معاف کر دے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ، جو اس کی سنتا بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اس کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ جن کو وہ پکار رہا ہے وہ تو قیامت تک اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ اس کی پکار سے ہیں ہی بے خبر۔ پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے سے یہ بات فرما دی کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اللہ کہتا ہے وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، اگر تم اپنے یہ جو تمہاری بات ہے، دعویٰ ہے، اس میں سچے ہو تو پھر اس بات کا یہ بات ضروری ہے کہ جب تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کا جواب دے۔ تو اللہ نے یہ بات فرما دی کہ وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ عام طور پر دنیا میں نیک بندوں، اولیاء اور انبیاء علیہ السلام ہی کو پکارا جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انسانوں کے علاوہ جنوں کو یا پھر فرشتوں کو پکاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، اور تمہارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری بات کا جواب بھی دیں۔ تو اللہ نے بڑے واضح طریقے سے یہ بات فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا۔ مدد جو ہے اس میں وہ دو طرح کی ہے، ایک ما فوق الاسباب ہے اور ایک ما تحت الاسباب ہے۔ ما تحت الاسباب میں جو کام کسی شخص سے لیا جا سکتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس سے وہ لیا جانا چاہیے، اور اللہ نے حکم دیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو اور برائی اور گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو۔